طلبہ عزیز السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج آپ کی خدمت میں ایک بڑے شاعر کو میں لے کر آیا ہوں جن کا نام نامی اسم گرامی ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کی شاعری ہم پڑھیں گے، ان کی نظم ایک ہے اس میں وہ ہم پڑھیں گے۔ اقبال کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو اقبال اصل میں جو ہے وہ آفاقی شاعر تھے۔ اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، بلکہ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو اس طرح کے اشعار جب ہم کو سننے کو ملتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ بلند ہونے لگتا ہے، ہماری فکر بلند ہونے لگتی ہے، اور ہم جو ہے وہ یعنی اعلیٰ شاعری کی طرف جو اعلیٰ شاعری ہوتی ہے اس طرف ہم پڑھنے لگتے ہیں۔ تو اقبال نے کوئی آسان شاعری نہیں کی، حالانکہ بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں انہوں نے کہی ہیں اور غزلیں بھی کہی ہیں انہوں نے، لیکن یہ کہ بچوں کے لیے بڑی نصیحت آمیز جو ہے نظمیں انہوں نے کہی ہیں، بچوں کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہے انہوں نے۔ تو اقبال کی مختصر سوانح جو آپ کے نصاب میں ہے، میں اس طرف آپ کو لے چلتا ہوں۔ اقبال کے بہت سارے شعر، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ہم آپ کو جو ہے وہ دوران تشریح، جب نظم کی تشریح کریں گے، شرح بیان کریں گے، تب ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ فی الحال آئیے اقبال کی سوانح کے متعلق دیکھتے ہیں کہ کیا بتایا گیا ہے اقبال کے اس سوانح کے متعلق۔ یہ آپ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، لازم المرقع، میں اسی میں سے پڑھاتا جا رہا ہوں آپ کو جلدی جلدی۔ اور دیکھیے اقبال کی جو ہے سوانح، وہ ان کا نام تھا شیخ محمد اقبال، نام ان کا نام کیا تھا؟ شیخ محمد اقبال، اور اقبال ان کا تخلص تھا۔ اقبال تخلص تھا، اور اقبال ان کا تخلص تھا۔ میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے شیخ محمد اقبال نام، اقبال تخلص تھا۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ شمس العلماء مولوی سید میر حسن سے فارسی، عربی اور دیگر مشرقی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ ایم اے کرنے کے بعد پہلے اورینٹل کالج لاہور اور بعد میں گورنمنٹ کالج میں انگریزی اور فلسفے کے پروفیسر ہو گئے، انگریزی کے بھی اور فلسفے کے بھی پروفیسر ہو گئے۔ تو یہ دیکھیے پہلے میں لکھتا ہوں ڈاکٹر محمد اقبال، یہ ٹھیک ہے، 1877 سے 1938 یہ ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام کیا تھا؟ شیخ محمد اقبال۔ شیخ محمد اقبال نام تھا، اور ان کا تخلص جو تھا وہ تخلص بھی ان کا اقبال تھا، ٹھیک۔ اور یہ پیدا ہوئے تھے 9 نومبر، اس میں 9 نومبر بھی لگا دیجیے آپ، 9 نومبر، ٹھیک۔ اور 21 اپریل کو ان کا انتقال ہوا تھا، 21 اپریل کو، ٹھیک ہے۔ تو میں نے بتایا آپ سے کہ اسی زمانے میں پروفیسر آرنلڈ سے بھی فیض اٹھایا، اور 1905 میں انگلستان گئے، یعنی انگلینڈ گئے، کیمبرج یونیورسٹی سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا، پھر جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، یعنی فلسفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور ہندوستان واپس آ کر سری رشتہ تعلیمات سے وابستہ ہو گئے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے۔ ڈاکٹر اقبال کی عالمگیر مقبولیت اور علمی مشاغل سے متاثر ہو کر حکومت برطانیہ نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ انہیں خطاب کس چیز کا ملا تھا؟ سر کا خطاب، حکومت برطانیہ نے دیا تھا، انگریزوں نے انگریز انہیں سر کہہ لیتے تھے، اسی لیے ان کو جو ہے سر محمد اقبال بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی انہیں ترجمان حقیقت اور حکیم الامت، مرشد سیاسی اور امام العصر، ملک الشعراء، احسان الہند اور شاعر مشرق جیسے اعزازات ملے، بہت سارے اعزازات ملے۔ اور جو ہے وہ میں اعزازات سارے لکھ دے رہا ہوں ان کو کہ ان کو کون کون سے اعزازات ملے، کہ حکیم الامت،
حکیم الامت اور مرشد سیاسی اور امام العصر اور ملک الشعراء، یہ اس زمانے میں بڑے دیے جاتے تھے خطاب. ملک الشعراء اور احسان الہند، احسان الہند اور شاعر مشرق. ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا تھا. اقبال کو کہا جاتا تھا کیا، بلکہ آج بھی کہا جاتا ہے شاعر مشرق. ان کو جیسے اعزاز ملا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ جموں سے ایک صاحب ہے ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری، وہ جو حکیم الامت کے نام سے ایک رسالہ بھی نکلتے ہیں. اور اقبال کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے نا. مفکر کہتے ہیں تھنکر کو. اور اقبال کے بارے میں یہ تھا کہ ایک بار کوئی جو ہے وہ اقبال جب کلاس میں پہنچے تو ان کے ٹیچر نے کہا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے؟ تو انہوں نے جب برجستہ جواب دیا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. تو ان کی ذہانت جو ہے اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے. اب دیکھیں آگے کہ انہوں نے اپنی اکثر نظموں میں انسان اور فطرت کا تقابل کرتے ہوئے انسان کی حقیقت کو جاننے اور انسانی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی انسان اور یہ جو فطرت ہے، یعنی ہیومن بینگس اور نیچر، ان کا جو کمپیئر کیا ہے، تو یہ اس میں انہوں نے کام کیا ہے. بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں ان میں بچے کی دعا، بہت ساری نظمیں ہیں انہوں نے لکھی ہیں کہ کچھ ہیں خاص. کون سی ہے نظم؟ دیکھیے بچے کی دعا، بچے کی دعا. بہت ساری نظمیں کہاں تک لکھی جائیں گی، لیکن یہ پھر بھی میں بتا دوں. ہمدردی، اور اس کے بعد ہے پرندے کی فریاد، پرندے کی فریاد، ماں کا خواب. بہت عمدہ نظم ہے ماں کا خواب. یہ جو ہے وہ کلاس 8 میں ہم پڑھاتے ہیں. ماں کا خواب وغیرہ خصوصیت سے مقبول ہوئی. اور اردو میں ان کی شاعری کا سرمایہ یہ بانگ درا، بانگ درا ہے. دیکھیے سرمایہ کیا ہے، بانگ درا اور بال جبریل، بال جبریل اور ضرب کلیم. ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، ارمغان حجاز یہ ہیں. اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تھے علامہ اقبال جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا پڑھایا. اور دیکھیے یہ بال جبریل ہے، میں اس کا مطالعہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور یہ اسرار زیدی کی ہے، ان کے شاعر جو ہیں اس کے. تو اقبال کی جو آپ نے سوانح دیکھی بہت مختصر دی گئی ہے. یہ سب چیزیں یاد کر لیجیے گا، جو ان کی پیدائش کیا ہے، اور ان کی وفات کب ہے، اور ان کی جو نظمیں ہیں چھوٹی چھوٹی یہ، اور ان کو جو ہے جو خاص طور سے یہ سوال آئے گا ان کو یہ خطابات دیے گی، یہ خطابات یاد کر لیجیے گا، ان کا نام یاد کر لیجیے گا، ہے نا. اور ان کے جو مجموعے ہیں وہ یہ دیکھ لیجیے گا. یہ سارے کیا کیا ہیں، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز. یہ اس طرح سے علامہ اقبال کے متعلق جو ہے ہم نے آپ سے گفتگو کی ہے. اور اب ہم چونکہ ان کی نظم کی طرف پڑھائیں، چونکہ آپ کے نصاب میں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں سوانح جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم بھی تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں. حالانکہ آگے آپ کو یہ پہلے راستہ دکھایا جائے کہ اقبال ایک بڑے شاعر تھے، ان کی سوانح پڑھیے، تفصیلی سوانح پڑھیے، بہت کچھ ان کے بارے میں آپ کو ملے گا. بہرحال چونکہ ہم نے بار بار عرض کیا کہ آپ کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے، آپ کی ذہنی سطح کے مد نظر، آپ کی ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جملہ غلط ہے. آپ کی ذہنی سطح کے پیش نظر یہ اس میں جو مختصر سوانح دی گئی ہے جو میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم اگلی نشست میں آپ سے ملاقات کریں گے. اس میں جو ہے اقبال کی جو نظم ہے چاند اور تارے، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. اور میں تب تک کے لیے رخصت چاہتا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اس کو جو ہے وہ لائک کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے. سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور جو ہے وہ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے. بہت بہت شکریہ.